ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہمیں بتایا جائے کہ سیدہ دربار میں گئی ہے، صاحب اس میں گفتگو نہ کریں، اتحاد خراب ہو جائے گا، اتحاد خراب ہو جائے گا۔ تو پھر آپ کشمیر میں بات کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ملک کا وزیر اعظم اقوام متحدہ میں جا کے کشمیر میں بات کرے تو پوری دنیا کے مسلمان اسے سراہیں، بڑا اچھا وزیر اعظم ہے، اس نے کشمیر پہ بات کی ہے۔ تمہیں کشمیر کی جگیر یاد ہے، زہرا کی جگیر یاد نہیں ہے؟ جو کشمیر ایشو پہ بات کرے وہ تو ہیرو بن جائے، اور جو حق سیدہ پہ بات کرے، جو رسول کی بیٹی کے حق پہ بات کرے۔ مسئلہ حقیقت اس میں اتنی ہے کہ دنیا آج حق پہ آ جائے۔ میں چوک میں کہہ رہا ہوں، یہ ہماری بزدلی کی علامت ہے۔ ہم نے لوگوں کو سبط رسول کا قاتل بتایا ہے، بنت رسول کا قاتل نہیں بتایا۔ ہم نے اتنا حسین پڑھا ہے کہ دنیا کو یزید سے نفرت ہو گئی۔ آج ہمارے سامنے کوئی یزید کا نام عزت سے لے، اس کا دم جاتا ہے کہ شیعہ کے سامنے یزید کا نام نہیں لینا۔ یہ خوف پیدا کرنا تھا ہمیں کہ ہمارے سامنے کوئی دشمن زہرا کا نام بھی عزت سے نہ لیتا۔ ہمیں بتایا جائے اگر آج اس بات پہ بحث ہونی ہے تو جناب سیدہ دربار میں گئی تھی، جناب سیدہ منزل تسلیم پہ تھی۔ جب بی بی نے کہہ دیا تھا جگیر میری ہے، تو حاکم نے دوسرا سوال کیوں کیا؟ حاکم کو کہہ دینا چاہیے تھا۔ یہ فدق خیبر کے یہودیوں نے دیا تھا رسول کو، 7 ہجری کو یہ رسول کو ملا ہے، 11 ہجری تک یہ نبی کے پاس رہا ہے۔ اگر اس میں امت کا حق تھا تو 4 سال نبی نے کیوں نہیں دیا؟ ماشا حسین ضرورت، میں بالکل داد سے بے نیاز ہو کے اپنے بچوں تک یہ پیغام پہنچانے لگا، کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ بحث اس موضوع پہ ہونے لگی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میری قوم کے بچوں کے پاس ابتدائی معلومات ضرور ہونی چاہیے۔ یہ فدق خیبر کے یہودیوں کی ملکیت۔ جب مولا امیر المومنین نے خیبر کو فتح کر لیا اور قلعہ کموس پہ اسلام کا علم نصب کر دیا، تو یہودی خیبر کو چھوڑ کے فدق میں آباد ہو گئے۔ اور ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، اس نام کے ساتھ کبھی بھی باغ کا لفظ استعمال نہ کیجیے گا۔ باغ فارسی زبان کا لفظ ہے، یہ فدق ایک باغ نہیں تھا، یہ پوری جگیر تھی۔ کیونکہ اگر آپ باغ کا لفظ استعمال کریں گے تو فدق کی جگیر چھوٹی نظر آنی شروع ہو جائے گی۔ یہ پوری ایک جاگیر تھی۔ جب خیبر کے یہودی خیبر سے نکل کے فدق چلے گئے تو انہوں نے فدق کو جا کے آباد کیا، اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنی شروع کی۔ خبر نبی کو مدینے پہنچ گئی۔ رسالت امام نے پھر امیر المومنین کو اکیلے کو بھیجا، با اختیار کر کے بھیجا۔ اے علی، میں آپ کو مختار بنا کے بھیجتا ہوں، آپ جو بھی فیصلہ کریں مجھے بھی منظور ہوگا، اللہ کو بھی منظور ہوگا۔ مولا امیر المومنین فدق جاتے ہیں۔ مولا امیر المومنین یہودیوں کے عمرہ کو اکٹھا کر کے ابو طالب کا بیٹا ایک طریق ساز خطبہ دیتے ہیں۔ امیر المومنین کہتے ہیں دیکھو، اگر تو تمہارے دل میں ہے خیبر کی شکست کی بدلے کی تڑپ، تو میں تنہا اس لیے آیا ہوں تمہیں بتانے کے لیے کہ خیبر میں تنہا فتح کر کے گیا تھا۔ اگر تو تم نے لینا ہے خیبر کی شکست کا بدلہ تو پھر امت سے نہ لو، کیونکہ امت نے فتح نہیں کیا، فتح کیا میں نے۔ اگر ہے تمہارے دل میں مرحب کی موت کا بدلہ لینے کی خواہش تو میں تمہارے گھر آ کے تمہیں بتانے آیا ہوں مرحب کو میں نے مارا تھا۔ آپ جرت علی سن رہے ہیں؟ وہ قلعہ کموس پہ جو آج بھی اسلام کا پرچم لگا ہے نا، وہ میں نے لگایا۔ تمہارے نجومی آج بھی جس بات کو سوچ رہے ہیں نا کہ وہ دروازہ کیسے کھلا، اسے میں نے اکھاڑا تھا۔ اگر تو تم نے لینا ہے خیبر کا بدلہ تو میں تنہا علی اس لیے آیا ہوں کہ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو میں علی آ گیا ہوں۔ باقی مسلمانوں کو پریشان نہ کرو، جنگ کرنی ہے تو کرو، ہاتھ بھی وہی ہے تلوار بھی وہی ہے۔ خیبر کے یہودیوں نے علی کو یوں دیکھا، انہوں نے کہا یا علی ہم معذرت چاہتے ہیں، جو سازشیں اسلام کے خلاف ہوئیں آئندہ وہ نہیں ہوں گی۔
مولا امیر المومنین نے فرمایا اس کی کوئی گارنٹی، کوئی ضمانت؟ انہوں نے کہا ہماری جتنی جگیر ہے، جہاں خیبر ہم نے دے دیا ہے، جبکہ خیبر یہودیوں کے لیے ریڑھ کی ہڈی تھی، انہوں نے کہا جب ہمارا خیبر ہی چلا گیا ہے تو ہم فتح بھی دیتے ہیں، یہ پوری جگیر ہم دے دیتے ہیں مسلمانوں کے رسول کو۔ اور اگر آپ چاہیں تو جو سکونتی جگہ ہے جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہماری رہائش ہے، اگر آپ کہیں وہ جگہ میں عنایت کر دیں، ورنہ ہم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کبھی بھی کسی کو بے گھر کرنے سے علی کبھی فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ امیر المومنین نے فرمایا وہ جو سکونتی جگہ ہے وہ تمہارے پاس رہے گی، جگیر تم لکھ کے دو گے۔ جگیر انہوں نے ایک معاہدہ لکھا، ایک ایگریمنٹ لکھا، ان کے یہودیوں کے عمرا نے دستخط کیے، علماء نے دستخط کیے، امیر المومنین کی مہر لگی۔ امیر المومنین یہ تحریر لے کے رسول کے پاس آ گئے۔ یہ دوسری فتح ہے علی کی۔ اب جب پہنچے ہیں تو رسالت میں آپ کے پاس یہ جگیر آ گئی۔ 4 سال یہ جگیر رسول کے پاس رہی ہے۔ اگر اس جگیر میں امت کا حق تھا تو نبی نے کیوں نہیں دی؟ اگر آپ کہیں گے امت نے شرماتے ہوئے نبی سے نہیں مانگی تو میں سنی کتاب سے حوالہ پڑھنے لگا ہوں۔ سنی کتاب میں لکھا ہے کہ بحرین سے مال خراج آیا تھا، آدھی رات کو اونٹ مسجد نبوی کے دروازے پہ آئے، صحابی نے کہا یا رسول اللہ بحرین سے مال خراج آیا، رسالت امام نے کہا مسجد میں بلاؤ، اونٹ دروازے پہ کھڑے کرو، مال مسجد میں رکھو۔ مال مسجد میں رکھا گیا، رسالت امام کی آواز ہے چراغ روشن کرو، چراغ روشن کیا گیا۔ رسالت امام نے کہا مستحقین کی، غریبوں کی، مسکینوں کی فہرستیں دو۔ فرشتے رسول کے سامنے آئی، رسول نے کہا جس جس کا مال جتنا جتنا بنتا ہے اس غریب کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی ہے، اگر یہی کام دن کی روشنی میں ہو جائے تو زیادہ بہتر نہیں؟ رسالت امام نے کہا دن کی روشنی میں کرنا تو دن کی روشنی میں کر لینا، لیکن تم میں سے ایک صحابی بھی اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ کل تک میں زندہ رہوں گا؟ تم میں سے کوئی ضمانت دے دے تو میں مال کھڑا کر لیتا ہوں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسی ضمانت تو کوئی نہیں دیتا۔ فرمایا تم ضمانت دیتے میں کسی غریب کا حق اپنی گردن پہ کیسے رکھ سکتا ہوں؟ تو یہ سنی کتاب میں لکھا ہے جو نبی غریب کا حق ایک رات نہیں رکھتا تھا، اس نے فدق 4 سال اپنے پاس کیسے رکھ لیا؟ 4 سال یہ فدق نبی کے پاس رہا۔ پھر اللہ نے قرآن کا حکم بھیج دیا وَآتَ ذِی الْقُرْبَ حَقَّهُ، میرا حبیب اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ قربا کا لفظ آیا ہے، قربا کا لفظ آیا ہے۔ عربی گرامر سمجھنے والے کہہ دو، اکبر کہتے ہیں بڑے مرد کو، کبرا کہتے ہیں بڑی عورت کو، اصغر کہتے ہیں چھوٹے مرد کو، اصغر کہتے ہیں چھوٹی عورت کو، قربا کہتے ہیں ایک قریبی عورت کو۔ میرا حبیب اپنی قریبی عورت کو بلا اور اسے حق دے۔ اگر بیٹیاں 4 ہوتی، بادشاہ حسین نے عطا فرمائے، تو یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوتا۔ صیغہ ہے واحد مونس کا۔ رسالت امام نے خبر نبی کو بھی تھی کہ یہ حق کہاں پہنچنا ہے۔ نبی نے پھر بھی کہا جبریل اللہ سے پوچھ کس جگیر کی بات کر رہا ہے اور کسے دینے کی بات کر رہا ہے؟ فرمایا خدا کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کو فدق لکھ کے دے۔ رسالت امام نے اپنی زندگی میں یہ حق اپنی بیٹی کے نام لکھ دیا، یہ ملکیت ہو گیا سیدہ کی، پھر یہ سیدہ کے پاس رہا۔ اب یہاں پہ ایک سوال تو میں نے اس کا جواب دے دیا، یہ کہاں سے آیا تھا۔ اگلا سوال آپ کے ذہنوں میں ضرور آئے گا اور آپ سے دشمن ضرور پوچھے گا کہ پھر یہ گیا کہاں تھا۔ رسالت امام کی زندگی میں پہلے رسول کے پاس رہا، رسول ہی کی زندگی میں جناب زہرا کی ملکیت بنا، جناب سیدہ کے زندگی میں جب منبر رسول پہ قبضہ ہوا تو پھر اس جگیر پہ بھی قبضہ ہو گیا۔ یہ جگیر پہلے خلیفہ کے قبضے میں رہی۔ یہاں میں ایک سوال پھر جناب سیدہ کی دہلیز کی نوکری کرتے ہوئے امت مسلمہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر مسلمانوں کے خلیفہ نے یہ کہہ کے نبی کی بیٹی سے لیا تھا کہ یہ امت کا حق ہے، امت کا حق کہہ کے لیا تھا، تو اگر یہ امت کا حق تھا تو پھر خلیفہ نے امت کو دیا کیوں نہیں؟ متوجہ ہے موضوع کی جانب؟ اگر اس میں امت کا حق تھا تو پھر اس کو چاہیے تھا امت کو دے دیتا، پھر اس نے امت کو نہیں دیا، اس نے اپنے قبضے میں رکھا۔ دوسرا خلیفہ آیا اس کے قبضے میں رہا، تیسرے خلیفت کے دور میں تیسرے خلیفہ کے قبضے میں رہا، پھر تیسرا خلیفہ جاتا ہوا اپنے دماد مروان کو دے کے چلا گیا جس کو نبی نے مدینے سے نکالا تھا، پھر اس کے بعد یہ بنی امیہ کے پاس آ گیا، اس کے بعد یہ بنی عباس کے پاس آ گیا۔ اب یہ فدق چلتا رہا۔ اب اس میں بہت اہم سوال جو میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں بتانا،
وہ سوال یہ ہے کہ آج لوگ پوچھتے ہیں کہ اگر انہوں نے قبضہ کیا تھا تو جب مولا علی کی حکومت آئی تھی. اب موضوع دلچسپی پیدا کریں تو میں آپ کے سامنے یہ حقائق رکھوں کہ جب مولا امیر المومنین کا دور آیا تھا تو امیر المومنین نے یہ فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ اس میں ضرور اپنا استدلال دیتا، میں ضرور استنباط کرتا، میں ضرور اپنی عقل استعمال کرتا اگر میرے پاس معصوم کی حدیث نہ ہوتی. میں اپنا جنرل صاحب میں اپنے دلائل دے دیتا کہ یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن مذہب جعفریہ میں جب فرمان معصوم آ جائے تو پھر استنباط حرام ہو جاتا ہے. پھر ہم اپنی عقلی دلیل نہیں دے سکتے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے خیال میں. اب اس میں معصوم کا جواب پڑھنے لگا ہوں، اس جواب سے بہتر کوئی جواب ہے ہی نہیں. صاحبان منبر میرے باعزت احباب جو تشریف فرمائیں، ان سے دعا حاصل کروں آپ تک وہ جواب پہنچاؤں. کتاب کا نام ہے مناقب ابن شہر عاشوب، معتبر ترین کتاب ہے. چھٹے امام سے ایک بندے نے بالکل یہی سوال پوچھ لیا، بالکل یہی سوال پوچھ لیا. اس نے کہا مولا آپ کے دادا علی نے فدق واپس کیوں نہیں لیا تھا؟ جواب میں تب تک نہیں پڑھوں گا جب تک ایک ایک عقل جو ہے وہ منبر کی طرف راغب نہ ہو جائے، تاکہ یہ سوال گم نہ ہو، یہ ذہنوں میں نقش ہو جائے. اور جو بندے یہ سوال کرتے کہ علی نے کیوں نہیں دیا، یہ سوال میں ہمیشہ کے لیے آج امام اکرونی میں دفن کرنے لگا ہوں. مولا آپ کے دادا علی نے فدق واپس کیوں نہیں دیا؟ امام نے کہا، اب بالکل وہ جملے میں استعمال کرنے لگا ہوں جو امام کے تھے. امام نے فرمایا ہم آل محمد کا مزاج ہے جو چیز ہم سے ظلمن چھینی جائے ہم اس میں دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے تاکہ ظالم کی سزا میں اضافے کا باعث بنے. اگر ہم واپس لے لیتے تو لعنت تو ختم ہو جاتی. یقیناً یہ جواب یقیناً یہ جواب امام کا جواب تھا. ایک لمحے کے لیے بھائی، یہ جواب امام تھا. امام نے فرمایا جب ہم سے ظلمن کو چیز چھینی جائے ہم اس کو دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی واقع نہ ہو جائے. اس کی میں دوسری دلیل دوں. ایک بندے نے میرے امام زین العابدین سے پوچھا، اس نے کہا مولا قتل حسین کا بدلہ کس نے لینا ہے؟ بالکل مربوط ہو جائے گے دونوں جواب. آپ دیکھیں گے دونوں جوابوں میں ربط کیسا ہے. امام زین العابدین سے پوچھا مولا قتل حسین کا بدلہ کس لے رہے ہیں؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے. اس نے کہا مولا آپ حسین کے بیٹے نہیں، آپ علی نہیں، آپ امام نہیں، یا تو اللہ کہتا کہ بدلہ کسی نے لینا ہی نہیں، قیامت والے دن میں سزا دوں گا تو پھر تو ہوتا. اگر بدلہ لینا ہی امامت نے ہے تو پھر آپ نے یہ بدلہ کیوں نہ لیا؟ آپ بھی تو علی تھے، آپ بھی تو وقت کے محمد تھے، آپ بھی تو امام تھے، آپ تو ہیں بھی فرزند رسول، بنتا بھی تھا کہ آپ بدلہ لے لیتے. جواب اتنا اچھا ہے کہ اس جواب کے احترام میں مجمع کھڑا بھی ہو جائے تو جواب کا قد پھر بھی بڑا ہے. امام نے دیکھ کے کہا اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا، بدلہ بارہویں نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے یزیدی سے. اگر میں بدلہ لیتا، اگر میں بدلہ لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لے لیں. اور جب انتقام لے لیا جائے تو پھر اس کے بعد انتقام نہیں ہوتا. میں انتقام لے لیتا کہانی تو ختم ہو جاتی. اس کہانی کو طویل چلنا تھا، اس کہانی کو آگے جانا تھا. اب ان دونوں جواب کو ذہن میں رکھ کے سوچو کہ علی نے کسی سے حکومت کیوں نہیں چھینی؟ امیر المومنین سے آگے کے بندے نے پوچھا یا علی فلاں بندہ آپ کی جگہ تخت پہ بیٹھ گیا ہے. علی مسکرا کے فرماتے ہیں کیا اس کا ہاتھ عرش پہ پہنچ گیا ہے؟ کیا فرشتے اس کے دروازے پہ آنا شروع ہو گئے ہیں؟ آل محمد سے آل محمد کا حق تو ہے، امامت اور امامت ہمیشہ ان کے پاس ہے. جب سیدہ نے کہہ دیا تھا تو حاکم نے سیدہ سے. اب دو چیزیں بیان کروں کیونکہ یہ موضوع اہم ترین موضوع ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع کے لیے میری قوم کے بچوں میں اتنی دلچسپی پیدا ہو جائے کہ ہر گھر میں ایک مناظر بیٹھا ہو.
مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کہتے تھے کہ شیعت کو ہمیشہ زندہ دیکھنا چاہتے ہو، اپنی نسلوں کو دو چیزیں یاد کرا دو، ایک فدق، ایک غدیر۔ دو چیزیں اپنے بچوں کو رٹا دو۔ بی بی دربار میں گئے، میں نے بتا دیا فدق کا پس منظر، جتنی جلدی ہو سکتا تھا اتنی جلدی بتا دیا۔ وقت کے دامن میں وسعت ہوتی، میں جناب سام بن نو سے اس جگیر کو شروع کرتا۔ یہ چلی کہاں سے تھی؟ رسالت مآب نے سیدہ کو دے دی، سیدہ کے پاس آ گئی، بی بی نے اپنے عامل بٹھا دیے، بی بی کی عامل وہاں پہ بیٹھ گئے۔ جب تخت پہ قبضہ ہوا، حاکم نے یہ چھین لی، تو اب بی بی دربار میں آئی۔ میں مصحف نہیں پڑھنے لگا، اس موضوع کو ہمیشہ مصحف کی صورت میں پڑھا گیا ہے، میں فضائل سنانے لگا۔ سیدہ دربار میں آئی، کیا کہنے، رسول کی بیٹی، تو بغیر تلوار کے ایسا لڑی ہے، نبی بھی ایسے منافقوں کو بے نقاب نہ کر سکے۔ علی کے قریب ہی منافق بیٹھے رہے، علی نے بھی ایسا نقاب نہیں اتارا جیسے سید آپ نے اتارا۔ شہزادی اس دن جب آئی ہیں تو بی بی اپنے گھر والے دروازے سے نہیں آئی، ورنہ بی بی کے دو دروازے مسجد میں کھلتے تھے، بی بی کے گھر کا دروازہ بھی مسجد میں کھلتا تھا۔ ایک دروازہ وہ تھا جو بی بی کا گلی میں کھلتا تھا، اور پھر مسجد کا دروازہ بھی گلی میں تھا۔ شہزادی جب بھی مسجد میں آتی تھی تو بی بی گھر والے دروازے سے آتی تھی۔ آج بی بی نے گھر والے دروازے کا انتخاب نہیں کیا، آج شہزادی باہر والے دروازے سے آئی۔ اگر بی بی اس دروازے سے آتی تو مورخ کہہ دیتا کہ زہرا تو عام حالات میں بھی مسجد سے گزرتی تھی۔ شہزادی اس دروازے سے آئی جہاں سے بی بی کو آنا چاہیے تھا، اور ام ایمن کہتی ہے کہ اس دن شہزادی جب اپنا مکنا اوڑھ رہی تھی، جب اپنی چادر لے رہی تھی، تو بی بی آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی، ہوشیار ہو جا، اب تیرے مقابلے پہ بطول آ رہی ہے، اب تیرے مقابلے پہ سیدہ آ رہی ہے۔ بی بی دربار میں پہنچی، بی بی نے دربار میں جا کے ایک ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا، حمد پروردگار کی، اپنے بابے کی فضیلت بیان کی، اپنے شوہر کے اختیارات بتائے۔ اختیارات بتانے کے بعد جو تخت پہ بیٹھا تھا، بی بی نے اس سے اس کا خاندان سنایا۔ بی بی نے کہا ہمارے بابا نے تمہیں عزت دی، تم تو وہی لوگ تھے جو بیٹیوں کو دفن کرتے تھے۔ ایک لفظ بی بی نے استعمال کیا، یہ جہاں وہ رانا صاحب کچی جگہ ہو نا جی، کچی روڈ ہو تو وہاں پہ گڑے پڑ جاتے، اور اکثر بارش کا پانی اس نشیب اس گڑے میں کھڑا ہو جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کھدال۔ بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا ہم سے مقابلہ کرتے ہو، تم وہی لوگ ہو جو کھدالوں سے پانی پیتے۔ تم کھدالوں سے پانی پیتے تھے، تمہیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں تھی۔ میرے باپ نے تمہیں جینا سکھایا، میرے باپ نے تمہیں دنیا میں رہنا سکھایا۔ حاکم نے کہا بنت رسول، اپنے گھر کی فضیلت اور ہمارے خاندان کا تقابل پڑھنا بند کر، بتائیے آئی کیوں ہے؟ شہزادی کا پوچھنے آئی ہوں تو نے میری جگیر پہ قبضہ کیسے کیا، کس وجہ سے تو نے میری جگیر پہ قبضہ کیا؟ اس نے کہا رسول کی بیٹی میں نے اس لیے قبضہ کیا کہ نبی کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جاتے۔ جب بی بی نے کہا، جب اس نے کہا نا نبی کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جاتے، اور تمہارے بابا کی حدیث میرے پاس ہے کہ ہم گروہ انبیاء جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، بی بی کا اگلا جواب سننا اور دلوں میں سیدہ کو سلام پیش کر دینا۔ بی بی دے کے کہتی ہے اچھا تو تیرے پاس میرے بابا کی حدیث ہے کہ ہم کچھ بھی چھوڑ کے نہیں جاتے، تو بتا تجھے میرے بابا نے تخت میں بٹھایا ہے؟ جو تیرے پاس خلافت کی دلیل ہے وہی میرے پاس وراثت کی دلیل ہے۔ اگر تیرے پاس خلافت کی دلیل ہے تو یہی دلیل میرے پاس وراثت کی ہے۔ بی بی نے کہا اچھا تو بتا تیرے پاس دلیل؟ اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا کیا حدیث ہے؟ اس نے کہا نبی جو چھوڑ کے جاتے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ بی بی نے کہا اگر تو کہے تو میں قرآن کی آیت پڑھوں؟ اس نے کہا سیدہ آپ کے پاس اپنے حق کے لیے کیا دلیل ہے؟ بی بی کہتی ہے اگر نبی کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے اور نبی کی اولاد کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تو خدا سورہ نساء میں کیوں کہتا ہے کہ ہم نے اولاد کو ماں باپ کی وراثت میں حصے دار قرار دیا ہے؟ اس نے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے۔ بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں۔
خدا سورہ نساء میں کہتا ہے ہم نے مرد کا حصہ وراثت میں رکھا ہوا ہے. اس نے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں. آل یعقوب کو وارث بنایا گیا تھا. اس نے کہا بی بی میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں پھر آیت پڑھ دیتی ہوں. ہم نے ہارون کو موسیٰ کا وارث بنایا تھا, اگر وہ وارث ہو سکتا تو میں کیوں نہیں ہو سکتی. 40 آیتیں بی بی نے کھڑے کھڑے دربار میں پڑھ دی. 40 آیتوں کا پڑھنا تھا. حاکم دے کے کہنے لگا نبی کی بیٹی میں حدیث پڑھ رہا ہوں تو بدلے میں آیت پڑھ رہی ہے, تو انہیں حدیث کا جواب دینا ہے تو حدیث میں دے. حدیث کا نام آنا تھا. بی بی کہتی اتنی جلدی قرآن کی آیتوں سے گھبرا گیا, تھوڑے دن پہلے تجھے ہی میرے بابا نے کہا تھا کہ آ تجھے حدیث لکھ کے دوں, تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے. اتنی جلدی پھر گئے اپنی بات سے. ابھی کل تک تو تم کہہ رہے تھے ہمیں قرآن کافی ہے, آج مجھے کہہ رہے ہو حدیث لے کے آ. اس نے کہا سیدہ حق تسلیم ہوگا لیکن اگر نصاب شہادت مکمل کرو, گواہیاں مکمل کرو. کیا کہنے نبی کی بیٹی تیری عزت کے. بی بی نے کہا میں گواہیاں دیتی ہوں. بی بی نے دربار میں گواہیاں پیش کی. بی بی نے بطور گواہ پیش کیا علی کو, جسے تقریر کا ابتدائیہ یاد ہے. علی بھی منزل تحقیق پہ نہیں تھے, منزل تسلیم پہ تھے. بی بی نے دوسرا گواہ پیش کیا اپنا بڑا بیٹا حسن, یہ بھی منزل تحقیق پہ نہیں تھا, منزل تسلیم پہ تھا. بی بی نے تیسرا گواہ پیش کیا حسین, یہ بھی منزل تحقیق پہ نہیں تھا, منزل تسلیم پہ تھا. بی بی نے چوتھی گواہ اپنی کنیز ام ایمن کو پیش کیا. اب آپ مجھ پہ سوال کریں کہ فضا کے ہوتے ہوئے ام ایمن کو پیش کرنے میں کیا راز تھا. ام ایمن کو پیش کرنے میں حکمت یہ تھی کہ ام ایمن جو تھی وہ بی بی کے پاس اپنی ذاتی کنیز نہیں تھی, یہ رسول کی کنیز بھی نہیں تھی, یہ تھی جناب عبداللہ کی کنیز. جناب عبداللہ نے دی تھی رسول کو, رسول دے کے گئے تھے زہرا کو. بی بی نے کہا تو نے دلیل دی تھی ہے کہ نبی نہ وارث ہوتے ہیں نہ بناتے ہیں, اگر میرا بابا وارث ہوتا بھی نہ بناتا بھی نہ تو اس کنیز کا وارث کیسے ہو گیا. یہ میرے باپ کو اس کے باپ سے ملی تھی اور مجھے میرے باپ سے ملی. یہ کنیز زندہ ثبوت ہے کہ نبی وارث ہوتے بھی ہیں, نبی وارث بناتے بھی ہیں. بی بی نے ام ایمن کو پیش کر دیا. گواہیاں جھٹلا دی گئی کہ نہیں بی بی. اب گواہیاں کیا کہہ کے جھٹلائی گئی وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں. گواہیاں یہ کہہ کے جھٹلائی گئی کہ علی کو ہم گواہ اس لیے تسلیم نہیں کرتے کہ علی آپ کا شوہر ہے, اس جگیر میں شوہر کا حق ہے, حسنین آپ کے بیٹے ہیں. کیا کہنے بی بی تیرے. اگر یہ کہہ کے گواہیاں جھٹلائی گئی, توجہ پوری رکھیے گا, آپ کے پاس گواہ تھے, آپ جناب سلمان کو کھڑا کر دیتی, آپ ابو ذر کو کھڑا کر دیتی, آپ حذیفہ کو کھڑا کر دیتی. آپ کے پاس گواہ تھے. بی بی آپ نے گواہیاں بدل لیتی, آپ گواہ اور پیش کر دیتی. بی بی نے کہا میں نے گواہ نہیں بدلنے, میں نے گواہ نہیں بدلنے, یہی گواہ رہیں گے. اس نے گواہیاں جھٹلا دی ہیں. اب یہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ زہرا نے گواہ پیش کیے تھے, اس نے گواہ جھٹلائے تھے. بی بی نے کہا پھر تاریخ کا مورخ پوچھے گا کہ وہ گواہ کون تھے. مورخ لکھے گا علی تھا, حسن تھا, حسین تھا. جب مورخ لکھے گا پھر قیامت تک نسلیں پوچھیں گی یہ وہی علی نہیں ہے جسے محمد نے قرآن کہا تھا, یہ وہی حسن نہیں ہے جسے محمد نے بیٹا کہا تھا, یہ وہی حسین نہیں ہے جسے مباہلے میں نبی بیٹے بنا کے لے کے گئے تھے. بی بی نے کہا میں گواہیاں اس لیے نہیں بدل رہی کیونکہ کوئی مسلمان کو جھوٹا کرے. اگر میں سلمان کو پیش کرتی, یہ سلمان کو جھوٹا کہہ دیتا تو یہ صرف کافر ہوتا. میں علی کو پیش کر رہی ہوں, جو علی کو جھوٹا کہے وہ قرآن کو جھوٹا کہے گا, جو قرآن کو جھوٹا کہے وہ فاسق ہو جائے گا. بی بی نے کہا میں کافر کرنے نہیں آئی, فاسق کرنے آئے. میں گناہگار کرنے نہیں آئی. اب اگر یہ مقدمہ پاکستان کی کسی بھی عدالت میں آتا ہے ہم تیار ہیں, اور ہمیں میری شہزادی نے یہ موقع عطا کیا کہ ہم پاکستان کی عدالت سے یہ منوا کے نکلیں کہ زہرا کے دشمن پہ کل بھی لعنت تھی. ہمیں تو خلق ہی اللہ نے سیدہ کے حق کے لیے کیا.
مر جائیں گے ہم، نسلیں کٹ جائیں گی ہماری، ہم سیدہ کا حق نہیں چھپنے دیں گے۔ میری قوم زندگی میں رسول کی بیٹی کے حق میں ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہونا۔ میں معصوم کا ایک فرمان پڑھوں، ساری زندگی اس فرمان کو یاد رکھنا۔ مولا فرماتے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری قبر کی پہلی رات علی تمہارا شکریہ ادا کرنے آئے تو زندگی میں بطول کے حق میں پردہ نہ ڈالنا۔ یہ کائنات کی وہ مظلومہ ہے جو مبلغہ ولایت علی ہے، اس نے لڑا ہے علی کی ولایت کا مقدمہ۔ جو اس بی بی کے حق کا طرفدار ہو، علی قبر کی پہلی رات اس کا شکریہ ادا کرنے آتا ہے۔ لاہور شیعہ سنی مشترکہ احباب بیٹھے ہو، مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، زمانے جاہلیت میں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی، بیٹی کا احترام کس نے سکھایا تھا؟ بیٹی کی عزت کرنی کس نے سکھائی تھی؟ بیٹی کو تعلیم دلوانی کس نے سکھائی تھی؟ بیٹی با عزت گھر سے رخصت کرنی کس نے سکھائی تھی؟ باپ کی وراثت میں بیٹی کا حصہ کس نے رکھا تھا؟ نبی نے۔ اب بادشاہ کی مسند کے سامنے مجھے بول کے بتاؤ، جس نے کائنات کی ہر بیٹی کو حق دلوایا تھا، اس کی اپنی بیٹی حق سے محروم چلی؟ عزت دار چہرے تشریف فرمائے۔ شیعہ شرعی قوانین میں یہ قانون ہے، بیٹی باپ کی وراثت میں حصے دار ہوتی، بیٹی کو جیسے بیٹوں کو حق دیا جاتا ہے ویسے بیٹی کو حق دیا جاتا ہے۔ بیٹی شرعی طور پہ وارث ہوتی ہے، لیکن اعجاز بھائی، رضا بھائی، ذیشان بھائی، یہ ہمارے ملک میں ماؤں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے، خاندانوں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ اکثر بہنیں بھائیوں سے حق نہیں لیتی۔ باپ زندگی میں کہے نا کہ میں اپنی زندگی میں جائیداد تقسیم کرتا ہوں، بیٹی رو کے کہتی بابا مجھے چھوڑ، بھائی کے نام لکھ دے، تیری جگیر تیرے بیٹوں کو نصیب ہو، تیری جگیر تیرے بیٹوں کے مقدر میں ہو۔ باپ کے بعد بھائی کہے نا میں تجھے حق دینا چاہتا ہوں، ماتھا چوم کے کہتی تو نے کہہ دیا میرا ہو گیا، تو نے کہہ دیا تسلیم کر لیا میرا ہو گیا۔ اللہ تیرے نصیب کرے، باپ کے گھر باپ کی جائیدادیں تجھے ہی نصیب ہوں، میں سوکھی روٹی سے بھی گزارا کر لوں گی، تیرا صحن آباد رہے، تیرے گھر آباد رہے۔ میں نے اکثر آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے، بیٹیاں عدالت میں بھائی کے حق میں جائیداد لکھ کے کاغذ بھائی کے حوالے کرتی ہیں، ماتھا چوم کے کہتی دے دی ہے میں نے تجھے، ایک منت ہے، کفن میں نے تجھ سے مانگ کے لینا ہے، پے کے گھر سے میرا کفن ضرور آنا چاہیے۔ مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، آج ہماری بہنیں بھائیوں کو حق دے دیتی ہیں۔ امامیہ کلونی میں یہ لاہور کا مجمع مجھے بول کے بتائے، ایک بار بھی حاکم زہرا سے کہہ دیتا محمد کی بیٹی ہمیں ضرورت ہے، کریم باپ کی بیٹی تھی، ایک بار انکار نہ کرتی، جس کی ماں نے ساری دولت دے دی تھی، یہ جگیر دربار میں دے کے آ جاتی۔ ہم روتے اس لیے ہیں مانگا نہیں گیا بلکہ کہا گیا تو جھوٹ بول رہا ہے، جھٹلایا گیا محمد کی بیٹی کو۔ جو ظلم کتابوں میں لکھے جا چکے ہیں ایک بھی پڑھ دیا جائے، مجلسوں سے بندے نہیں جنازے اٹھے۔ اتنی دردناک شہادت ہے رسول کی بیٹی کی۔ شیعت پھولوں کی سیج میں نہیں تلواروں کی دھاروں سے چلی۔ بی بی کے درد چھپ چھپ کے لکھے گئے، ڈر ڈر کے لکھے گئے، ڈرے ہوئے درد جو ہم تک پہنچے ہیں وہ بھی اتنے دردناک ہیں، پڑھ دیے جائیں تو بندے مر جائیں۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، یہ کائنات کی واحد مظلومہ ہے جس کے مصائب بھی چھپا دیے گئے، علی کے صرف فضائل چھپائے گئے، زہرا کے مصائب بھی چھپائے گئے۔ کتنی زخمی تھی بادشاہ کی مسند کے سامنے، شہنشاہ کی مسند کے سامنے، اپنے ولی العصر بادشاہ سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اس دروازے سے مانگی خیرات پہ اعتماد کرتے ہوئے معافی مانگ کے جملہ پڑھنے لگا ہوں، آدھے سے زیادہ زخم بطول نے علی کو بھی نہیں بتایا۔ اگر مجھ سے کہو کہ تیرے پاس کوئی دلیل ہے تو دلیل دے، میں ایک دلیل پڑھوں گا، میرا خیال اس کے بعد مجھے پڑھنے کی گنجائش نہیں رہے گی، ایک دلیل کے بعد میں منبر چھوڑ دیتا ہوں۔ آدھی آدھی رات کو علی گھر میں آتے، چھپ چھپ کے زہرا کے حجرے کا پردہ اٹھا کے علی زخمی زہرا کو دیکھتے،
پھر علی اپنی اولاد کو اکٹھا کرتے، گھر کے کونے میں بٹھا کے خود علی مٹی پہ بیٹھ جاتے، اپنے بچوں سے کہتے تمہاری ماں مجھے نہیں بتاتی، تم بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے، تم بتاؤ تمہاری ماں کو کہاں کہاں زیادہ زخم ہے۔ اتنا علی اولاد سے پوچھ رہے تھے، یا ایک دن حسن کی آواز آئی، ہے بابا تو جو رات کی تاریکی میں ماں کے حجرے میں چھپ چھپ کے ماں کے زخم پوچھتا ہے، اگر اجازت دے میں تجھے ماں کا درد بتاؤں۔ علی نے حسن کا ماتھا چوما، رو کے بتایا ہاں حسن درد بتا۔ حسن رو کے تو شیر خدا ہے، تو فاتح خیبر ہے، بابا تو برداشت نہیں کرے گا۔ علی کی آواز آئی، حسن مجھے درد بتا، یہ ہے میرا علم عباس میں ہاتھ۔ حسن نے اپنا ہاتھ علی کے سر پہ رکھا، رکھا بابا تیری غربت کی قسم ہے، کئی راتیں ہو گئی ہماری ماں نماز میں قنوت نہیں پڑھتی، ہماری اماں کے ہاتھ قنوت کے لیے نہیں اٹھ رہے، ہماری ماں کے بازو